حالم از قلم نمرہ احمد۔ وہ بازار کے وسط میں کھڑا تھا۔ سامنے سڑک صاف تھی اور اس پر شاہی سپاہی چمکتی تلواریں لیے چلتے آ رہے تھے۔ ان کے پیچھے سنہری اور چاندی رنگ کی بگھی تھی جس کی چھت کھلی تھی، ایسے کہ بگھی میں بیٹھی شہزادی صاف دکھائی دے رہی تھی۔ سرخ زرتار لباس پہنے، سر پر ہیروں کا تاج سجائے، بڑی شان سے کوہنیاں اعتراف میں جمائے، وہ مسکراتی ہوئی قطار میں ہاتھ باندھے کھڑے لوگوں کو دیکھ رہی تھی۔ سرخ لباس بگھی کی سیٹ پر پھول کی طرح پھیلا تھا۔ منادی کرنے والا اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی دے رہا تھا اور لوگ اشتیاق سے گردنیں اٹھا اٹھا کر ایڑیاں اونچی کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ پھر شہزادی نے ہاتھ اٹھا کر اشارہ کیا تو بگھی بان نے بگھی روک دی۔ کسی نے لپک کر دروازہ کھولا، کسی نے نیچے پائیدان رکھا، وہ اسی شان سے زینے اترتی نیچے آئی۔ فاتح نے کرب سے سر جھٹکا اور اسٹڈی میں آ کر دروازہ مقفل کر دیا، پھر تیزی سے کھڑکی تک آیا اور پٹ کھول دیے تاکہ تازہ ہوا اس کے بند ہوتے ذہن کو جگانے میں کامیاب ہو جائے۔ ساتھ ہی کنپٹیوں پر ہاتھ رکھ کر آنکھیں بند کیں۔ وہ مناظر بہت ٹھوس، بہت حقیقی سے تھے۔ وہ ایک محل کی سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ اس کو اپنا سفید لباس کرتا پاجامے جیسا نظر آ رہا تھا جس کے آگے ایک فربی مائل چینی نقوش والا آدمی چل رہا تھا۔ سامنے سے وہ چلی آ رہی تھی، کامدار لباس پہنے، سر پر تاج سجائے۔ وہ دھوپ میں چمکتی ہوئی تالیا تھی۔ اس کے ارد گرد نوجوان لڑکیوں کا جھرمٹ تھا جیسے شہزادی کی کنیزیں ہوں۔ اسے دیکھ کر اس نے سر کو مخصوص انداز میں خم دیا تھا۔ وہ اس کے انداز پر مسکرایا تھا۔ فاتح نے کراہ کر آنکھیں کھولیں اور پیشانی پکڑ لی۔ اس کا سر بے تحاشا درد کرنے لگا تھا۔ اس نے گہرے گہرے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا۔ یہ یادیں صرف یادیں نہ تھیں، یہ ویژن تھے اور تیزی سے ذہن میں امٹتے تھے۔ یہ کیا تھا؟ وہ کیوں تالیہ کو کسی شہزادی کے روپ میں دیکھ رہا تھا؟ ابھی پروسیکیوٹر نے شہزادی کا لفظ بولا، اس روز تالیہ نے جنگل کا لفظ بولا۔ کیا اسے کوئی ذہنی مرض لاحق ہونے لگا تھا جس کے باعث اس کا دماغ اس کے کنٹرول سے باہر جا رہا تھا، یا وہ تالیہ کو مس کر رہا تھا؟ وہ وہیں کرسی پر نڈھال سا بیٹھ گیا اور پانی کا گلاس اٹھا کر پیا۔ طبیعت سنبھلی اور درد کم ہوا تو اندر پھیلا شور خاموش ہو گیا۔ اب کوئی ویژن، کوئی یاد، کچھ دکھائی نہیں دیا، بلکہ ذہن میں پروسیکیوٹر کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اس نے فون نکالا اور حالم کے نام کی چیٹ کھولی۔ چند لمحے وہ پرانے میسیجز کو پڑھتا رہا، پھر تالیہ کی چیٹ سامنے لایا۔ بظاہر دونوں چیٹس میں کچھ بھی ایک جیسا نہ تھا، نہ اسپیلنگ، نہ بات کرنے کا انداز، لیکن پروسیکیوٹر بغیر وجہ کے اتنی بڑی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ کیا اس کو معلوم تھا کہ فاتح نے انویسٹیگیٹر کو پیسے دیے تھے؟ مگر خیر وہ کوئی قابل جرم بات نہ تھی، لیکن اگر تالیہ حالم تھی تو وہ چونکا۔ وہ فائل چوری کا معمہ، وہ اسرا کا نام چھپا جانا، ملاقہ کی اس رات کا راز، کیا وہ سب تالیہ کر رہی تھی؟ وہ اتنا عرصہ تالیہ سے بات کرتا رہا تھا، اسے اس بات پر نہ غصہ آیا نہ ہی صدمہ ہوا۔ وہ تعجب سے مسکرا دیا۔ تالیہ مراد حالم تھی؟ اور پھر ایک خیال نے اس کی مسکراہٹ غائب کر دی۔ اگر پروسیکیوٹر کی کہی گئی یہ بات درست تھی تو کیا اس کی دوسری باتیں بھی درست تھیں؟ چور، اسکامر؟ نہیں، تالیہ ایسی نہیں تھی۔ فاتح نے سر جھٹکا، فون پر اپنی کانٹیکٹ لسٹ کھولی اور ایک سائیکائٹرسٹ کا نمبر نکالا جس کے پاس آریانہ کی موت کے بعد سے اب تک وہ متعدد بار جا چکا تھا۔ اس کی ابتر ہوتی ذہنی حالت اس بات کی غماس تھی کہ اسے ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ اسٹوڈیو کی دیواریں اور فرش طوطے رنگ کی شیٹ سے ڈھانپے گئے تھے۔ رنگ اتنا تیز تھا کہ آنکھوں میں چبھتا تھا۔ ایڈم بن محمد پہلی دفعہ کسی اسٹوڈیو کے اندر آ رہا تھا اور یہ ماحول اس سے یکسر مختلف تھا جو وہ ٹی وی پر دیکھتا تھا۔ ٹی وی اینکرز کے پیچھے مختلف رنگوں میں پروگرام کا لوگو بنا ہوتا تھا، یا اپنے شہر کے مشہور مقامات کی تصاویر، یا اسکرین پر مناظر چل رہے ہوتے تھے۔ اسکرین اینکر جس ڈسک پر بیٹھے ہوتے تھے اس پہ بھی پروگرام کا لوگو پرنٹ ہوتا تھا، مگر وہ سب ٹیکنالوجی کا دھوکہ تھا۔ در حقیقت ڈیسک، دیواریں، فرش سبز رنگ کے تھے اور اس سبز میں تصاویر ٹیکنالوجی کی مدد سے بنائی جاتی تھی، چھت البتہ نہیں دکھائی جاتی تھی۔ اپنی کرسی پر بیٹھے ایڈم نے گردن اٹھا کر اوپر دیکھا۔ اوپر خلا تھی، چھت کافی اونچی تھی اور وہاں تاریں
कैमरा स्टैंड और पोज दिखाई देते थे। ब्रेक से वापसी पर खुश आमदीद डायरेक्टर ने क्यू दिया तो सामने बैठी स्कार्फ वाली एंकर मुस्कुराकर कैमरे को देखकर कहने लगी। एडम ने देखा वो जिस कैमरे में देख रही थी वहां एक स्क्रीन लगी थी जिस पर वो सारी तहरीर लिखी आ रही थी जो वो बोल रही थी। अभी तक हम एडम बिन मोहम्मद से सूफिया रहमान के बारे में इंकशाफात के मुतालिक बात करते रहे। अब हम उनसे पूछेंगे कि ये ईमेल्स उनके हाथ कहाँ से लगी। एंकर ने स्टूल मोड़कर एडम की तरफ रुख किया और साथ ही मग उठाकर घूंट भरने लगी। क्या इसको वाकई कॉफ़ी की तलब हो रही थी या ये टीवी वालों का कूल लगने का एक तरीका होता है? वो हौले से खंकारा। शुक्र के इसको कैमरे के बजाय एंकर को देखकर बात करनी थी। ये मुझे उस फर्म क्लाइंट एंड ली के एक विसल ब्लोअर ने दी है और सहाफ़ती इक़्तिदार का पास रखते हुए मैं उसका नाम नहीं बता सकता, मगर याद रहे कि साइमन फोस्टर जो मेरे लिए एक बड़े भाई और मेंटोर का दर्जा रखते हैं उस विसल ब्लोअर से मिल भी चुके हैं और इन कागजात की तस्दीक भी करवा चुके हैं। फिर भी अगर ये झूठे हैं तो सूफिया रहमान इनकी तरदीद कर दें। एंकर के सामने बैठा एडम पूरे एतमाद से कह रहा था। स्याह कोट जिसकी आस्तीन कोनियों तक फोल्ड हुए सिले थे इस पर काफ़ी अच्छा लग रहा था। प्रधानमंत्री साहिबा ने अभी तक इन कागजात पर खामोशी इख्तियार किए रखी है। बहरहाल आपका कहना है कि आप कल मज़ीद नाम सामने ला रहे हैं, वो जोश से पूछ रही थी। एडम ने देखा कि इस लड़की का चेहरा फाउंडेशन की ताहों में छुपा था और आंखों पर इतना गहरा मेकअप था कि उसे इस पर तरस आया। बेचारी, इसके घर वाले इसको कैसे पहचानते होंगे, उसने दिल में सोचा। जी मैं मज़ीद नाम सामने ला रहा हूँ कल इसी वक्त, और अगर इस दौरान मुझे कुछ हो गया तो ये नाम मेरे वकील के पास हैं, वो इनको पब्लिक कर देगा। मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि मुझे कुछ भी हुआ तो इसकी जिम्मेदार हुकूमत होगी। हम दुआ करते हैं कि आपको कुछ ना हो एडम। बहरहाल आप कुछ अरसा पहले तक वान फाते के बॉडीगार्ड भी रहे हैं, इसके बारे में क्या कहेंगे? वो नोट से पढ़कर बोली, बॉडीमैन नॉट बॉडीगार्ड। उसने भी अपना मग उठाया और कूल लगते हुए घूंट भरा और इतनी देर में जवाब सोच लिया। फिर मग रखते हुए बोला, मेरा एक दोस्त उनका बॉडीमैन था, चंद दिन की छुट्टी पर गया तो उसकी मदद के लिए मैंने उसका काम किया। तो आपने वान फाते को बतौर एक बॉस कैसा पाया? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। सब्ज रंग से अटा कमरा भी खामोशी से एडम को देख रहा था। इंटरव्यू इस सिमत जा रहा था जिसकी तवक्को एडम को थी। उसको वान फाते के हक में मुतसब बनाकर मीडिया पर पेश किया जाएगा ताकि इसकी क्रेडिबिलिटी मुतासिर हो। वान फाते एक अच्छे बॉस हैं मगर एक आइडियल इंसान नहीं है, वो एतमाद से कहने लगा। अब इसको कूल लगने के लिए कॉफ़ी का मग उठाने की हाजत नहीं रही थी। वो बहुत जल्दी बहुत कुछ भूल जाते हैं। मैंने 11 दिन बल्कि इससे भी कम उनके पास काम किया और वो बार बार मेरा नाम भूल जाते थे। मैं एक मुतवसत घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। नागुज़ीर वजूहात की बिना पर मैं आर्मी में मज़ीद नौकरी नहीं कर सकता था। मुझे जॉब चाहिए थी मगर फाते साहब इतने बेनियाज और खुश इंसान वाक़ हुए थे कि मैं उनसे एक जॉब तक के लिए कह नहीं सका। लोग सियासतदानों के पास भर्ती होकर कैरियर बना लेते हैं। काश मैं भी इतना शातिर होता, मगर ये मेरी इज़्ज़त नफ्स को गवारा नहीं था। अगर क्लाइंट एंड ली का वो मुलाजिम मुझे ना मिलता और ये फाइल्स मुझे ना देता और साइमन मेरा भाई मेरा दोस्त मेरे लिए स्टैंड ना लेता तो एडम बिन मोहम्मद आज अपने बाप ही की तरह एक दुकान पर सेल्स मैन होता। मेरे उस विसल ब्लोअर दोस्त का शुक्रिया, मैंने ये अहम काम सर अंजाम दिया। तुम्हारे माँ बाप को अब तुमसे खफा नहीं होना चाहिए बल्कि तुम पर फख्र करना चाहिए। आखिरी फ़िक्रा उसने कैमरे में देख कर कहा था और एडम के अपने माँ बाप लाउंज में रखे डब्बे टीवी के सामने बैठे बिना पलक झपके स्क्रीन को देख रहे थे। स्क्रीन पर नजर आते एडम का चेहरा आज संवलाहट लिए हुए नहीं था बल्कि रोशनियों में चमक रहा था। छोटी छोटी शेव, आला लिबास और मुस्कुराती आंखें। एडम के पीछे उन्हें पसे मंजर में एक स्क्रीन पे बहुत से मनाजिर चलते नजर आ रहे थे। स्क्रीन जिस दीवार पर लगी थी वो दीवार टीवी के पर्दे पे मुख्तलिफ रंगों से सजी दिखाई दे रही थी। और हाँ, वो लकड़ी और क्रिस्टल से बना खूबसूरत डेस्क
जिस पर एडम कोहनी जमाए बैठा था, वो कितनी आला जगह पर बैठा था, वो कितने आला ओहदे पर पहुंच गया था। वो हमेशा से मुल्क के लिए कुछ करना चाहता था और अब वो कर रहा था। एडम की माँ ने पलकें झपकाई तो आंसू टूट कर गिरने लगे। प्रोग्राम अब ख़त्म हो चुका था और एडम स्क्रीन से जा चुका था, मगर वो दोनों इसी तरह वहीं बैठे थे। फिर मोहम्मद साहब का फ़ोन बजने लगा। दोस्तों, रिश्तेदारों की कॉल्स, मुबारकबादें, वो एक के बाद एक कॉल वसूल करते हुए खुशी से जवाब देते उठकर बाहर चले गए, मगर एबू वहीं बैठी रहीं, स्कार्फ ओढ़े, झुर्रियाँ ज़दा चेहरों वाली और औरंग असली औरत किसी ख्वाब, किसी कैफियत में थी। मेज़ पर रखा लैंडलाइन बजा तो वो चौंकी, आंसू साफ किए और रिसीवर उठा लिया। उसे मालूम था आगे कौन होगा। बापा का फ़ोन बिजी था। मैंने सोचा यहाँ कर लूँ। तुमने इंटरव्यू देखा ईबू? उसका बेटा कह रहा था। ईबू का दिल फिर से भर आया। आंसू मजीद तेजी से गाल पर लड़कने लगे। हाँ एडम, सब तुम्हारी ही बात कर रहे हैं, वो गुलूगीर अंदाज में कहने लगी। सब कह रहे हैं कि एडम बिन मोहम्मद के इंकशाफात दुरुस्त हैं, क्योंकि वो कंपनी जो भी है उसने तरदीद नहीं की। किसी का नाम हांगकांग पेपर्स में आ जाना कितनी बड़ी बात थी। ईबू को इससे कोई सरोकार नहीं था। बस उसे इतना मालूम था कि करप्शन के ये सबूत उसका बेटा सामने लाया था और इस वक्त बड़े बड़े चैनल्स पे इसके बेटे का चेहरा दिखाई दे रहा था। एडम ने ईबू से बात ख़त्म करके फ़ोन जेब में डाला और टीवी चैनल की ऊंची इमारत से बाहर निकल आया। सामने दो रोया सड़क पर ट्रैफिक रवां दवा था। रात फैल चुकी थी, मगर स्ट्रीट पोल्स और गाड़ियों की हेडलाइट्स ने सारे में रोशनी कर रखी थी। वो जीन्स की जेबों में हाथ डाले, सर झुकाए सड़क किनारे चलने लगा। ठंडी हवा बार बार इसके स्याह कोट को पीछे की तरफ उड़ाने की कोशिश कर रही थी। दफातन इसके होंठों पर शरारती मुस्कुराहट फैली। इसने चलते हुए फ़ोन निकाला और तालिया का नंबर मिलाया। वो बॉस दिन साइमन के पास उसे तनहा छोड़ गई थी। कोई बात नहीं, एडम ने इसे माफ़ कर दिया था। हेलो। काफ़ी देर बाद तालिया की आवाज़ सुनाई दी, किसी भी जोश से आ रही आवाज़। आपने मेरा इंटरव्यू देखा? वो बेताबी और खुशी झलकाते अंदाज में पूछने लगा। ऑफ कोर्स एडम, मैंने देखा। और बस, पता है, मुझे हर चैनल से फ़ोन पर फ़ोन आ रहे हैं। आज का शो तो इतना अच्छा गया कि एंकर कह रही थी कल मैं वो इंकशाफात इसी के शो में करूं। गुड। और आपने देखा कि किस तरह उन्होंने मुझे फातिह साहब का बॉडीमैन होना याद दिलाया? हाँ। और आपको मेरा कौन सा जवाब पसंद आया? वो सड़क किनारे चलता हुआ मुस्कुराकर बेकरारी से पूछ रहा था। सारे ही अच्छे थे एडम, तुम सब कुछ अच्छे से संभाल रहे थे। एक दरख्त के करीब एडम रुक गया। उसकी मुस्कुराहट मासूम होने लगी। भवें भीज गईं। सारे अच्छे नहीं थे, मैं एक दो जगह गड़बड़ा गया था। मेरा मतलब था, आपने मेरा इंटरव्यू देखा ही नहीं। वो अफसोस और बेयकीनी से बोला। आप मुझे साइमन के पास अकेला छोड़कर चली गईं। मैंने कुछ नहीं कहा, मगर ये इंटरव्यू मेरे लिए बहुत अहम था। मैंने आपको इतने मैसेज किए, याद दिलाया, मगर आप। सदमे से उसका चेहरा सुर्ख होने लगा। ओहो, मैं यूट्यूब पर देख लूँगी। मैं असल में थोड़ी। रहने दें, अब भी देखने की ज़रूरत नहीं है। दोस्त इसलिए नहीं होते चैतालिया के। खैर, दोस्त तो शायद कुछ भी नहीं होते। एक मेरे माँ बाप ही थे जिन्होंने इंटरव्यू देखा। सच कहते हैं, खून पानी से गाढ़ा होता है। आप बस अपना काम निपटाएं। उसने फ़ोन कान से हटा दिया और ज़ोर से पावर बटन दबा दिया। फिर सर झटक कर आगे बढ़ गया। लब अभी तक भेंच रखे थे और माथे पर बल थे। गुस्सा ज़्यादा था या शायद सदमा। वो जो भी कर ले, चाहे शाही मुअर्रख भी बन जाए, बादशाहों के महलात में उठने बैठने लग जाए, रहेगा एक शाही नौकर ही। चैतालिया के पास इतना वक्त भी नहीं था कि वो उसकी इतनी बड़ी खुशी में शरीक हो के ज़ोर से कोई भारी शय इसके सर पर लगी। एडम तेवरा कर ऊंधे मुंह फुटपाथ पर गिरा। लम्हे भर को उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर बदिक्कत इसने पलकें जुदा करनी चाहिए। हर शय स्लो मोशन में होती दिखाई देने लगी। दो आदमी हॉकी स्टिक्स लिए खड़े थे। दोनों गंजे और तंदोमंद थे। एक के बाजुओं पर टैटू साफ नजर आ रहे थे। वो दोनों मुखालिफ सिमते इसको हॉकी की स्टिक से पीट रहे थे। एडम का दिमाग बार बार अंधेरों से उभर कर डूबने लगता। उसने हाथ हिलाने चाहे, मगर सर की चोट शदीद थी, जिसम मफलूज हो चुका था।
ایک نے چند ضربیں اور لگائیں اور رک گیا، دوسرے نے زور سے بوٹ سے ٹھوکر ماری اور پھر گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر اس کے اوپر جھکا۔ ایڈم نے بند ہوتی آنکھوں سے اس کا چہرہ دیکھا۔ تمہارا بھائی، تمہارا مینٹور سلام کہہ رہا تھا۔ اس کے ساتھ دوسرے نے زور سے ہو کی اس کے سر پر ماری۔ سلو موشن فلم ختم ہو گئی، خون کی نمی، درد کی شدت اور گھپ اندھیرا۔ ایڈم کی آنکھیں بند ہو گئیں۔ کوئی اس کے قریب تیز آواز سے بولا تھا جو اس نے ایک دم ہڑبڑا کر آنکھیں کھولیں، اور آنکھیں کھولتے ہی ایڈم کا ہاتھ فوراً جیب تک گیا، جیسے وہ حملہ آوروں کے مقابلے میں پستول نکالنا چاہتا تھا، مگر اس کا ہاتھ بندھا ہوا تھا، وہ جیب تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ ذہن کے کسی نہا خانے میں کسی نے سرگوشی کر کے بتایا کہ پستول تو قدیم ملاقہ میں کھو چکا تھا، مگر وہ بندھا ہوا کیوں ہے؟ کیا حملہ آوروں نے اسے اغوا کر کے قید کر دیا ہے؟ اس نے پلکیں جھپکائیں، تیز روشنی چھٹنے لگی، بازو کے جکڑے جانے کا احساس شدید ہوا۔ آرام سے، آرام سے، اس تسلی آمیز آواز کو ایڈم لاکھوں میں پہچانتا تھا۔ اس نے سر ذرا ترچھا کیا اور پلکیں بے یقینی سے جھپکائیں۔ چند لمحوں میں سارا منظر واضح ہو گیا۔ وہ ہسپتال کے بیڈ پر لیٹا تھا۔ یہ ایک بڑا سا پرائیویٹ روم لگتا تھا۔ اے سی چلا تھا، دیوار پر ٹی وی اسکرین نصب تھی، اس کے سر اور دائیں بازو پر پٹیاں بندھی تھیں، ایک آنکھ سوجی ہوئی نیلو نیل تھی، گو کہ وہ خود ابھی اپنی شکل نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بیڈ کے پاؤں والی طرف کرسی پر تالیہ بیٹھی نظر آ رہی تھی، سبز ہوڈ گردن پر پیچھے گرائے، سیاہ بالوں کو ہیئر بینڈ سے پیچھے کیے وہ سینے پر بازو لپیٹے سکون سے اسے دیکھ رہی تھی۔ دوسری طرف کرسی کو بیڈ کے قریب لا کر رکھے ایبو بیٹھی تھی۔ ایڈم کا ہاتھ اس نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا تھا اور آنسو مسلسل گراتی وہ کچھ پڑھ کر اس پر پھونک رہی تھیں۔ ایڈم نے نگاہیں مزید ترچھی کی تو ایبو کے قریب اس کا باپ بھی کھڑا تھا۔ کیا ہوا تھا؟ اس نے خراب گلے کی سی آواز میں پوچھا۔ لوکل پولیس کو تم سڑک پر زخمی حالت میں ملے تھے، انہوں نے تمہارا فون آن کیا تو میری کال آتے دیکھی، وہ سنجیدگی سے بتا رہی تھی۔ وہ تمہیں ہسپتال لے آئے اور میں نے تمہارے پیرنٹس کو بلا لیا۔ داتن بھی رات یہیں تھی، وہ ابھی گئی ہے۔ تم تقریباً 8 گھنٹے سے یہاں ہو، فکر نہیں کرو، زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، پٹیاں باندھنی پڑیں گی مگر پلستر وغیرہ نہیں لگے گا۔ آپ کا بہت شکریہ میڈم، محمد صاحب قدر تلخی سے اس کو دیکھ کر بولے کہ آپ اس کو ہسپتال لے آئیں اور یہ کمرہ بک کرا دیا، مگر ہمیں مزید آپ کی عنایت کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہم یہ کمرہ افورڈ کر سکتے ہیں۔ ویسے بھی آپ بڑے لوگوں کی دوستی نے میرے بیٹے کو اس حال تک پہنچایا ہے، اب ہمیں اس کو گھر لے جانے دیں۔ وہ شہرت، وہ تعریفیں، وہ اسٹوڈیو کی روشنیوں کی چکا چوند رات تک انہیں اچھی لگی تھی، مگر ایڈم کی یہ حالت اگر اس کی قیمت تھی تو نہ بھائی، وہ ایک سیلز مین ہی اچھے تھے، وہ اپنی چھوٹی سی دنیا میں ٹھیک تھے۔ باپا، ایڈم نے نرمی سے انہیں ٹوکا، چاہے تالیہ کا اس میں کیا قصور ہے، یہ میری اپنی چوائس تھی۔ وہ بدقت بول رہا تھا، آنکھوں میں اداسی تھی، اور یہ سب سائمن نے کروایا ہے۔ جس نے بھی کروایا ہے، اب تم بس کرو اس قصے کو، کل سے میری دکان سنبھالو۔ وہ پریشانی اور خفگی سے کہہ رہے تھے، ہمیں یہ بڑے لوگوں والی زندگی راس نہیں آتی بیٹا، آپ کو لگتا ہے بڑے لوگ بڑے پیدا ہوتے ہیں؟ کرسی پر بیٹھی لڑکی بڑے صبر سے پوچھنے لگی۔ میڈم، میں آپ سے بحث نہیں کرنا چاہتا۔ وہ رخ موڑے تالیہ کی طرف پشت کیے ہوئے تھے۔ ایبو خاموشی سے اس کا ہاتھ تھامے کچھ پڑھ کر دم کر رہی تھی۔ کوئی بھی بڑا آدمی پیدا نہیں ہوتا جن کو امیر ماں باپ کی بے تحاشا دولت مل جائے، ان کو بھی اس دولت کو قائم رکھنے کے لیے بہت سی مشکلات سے گزرنا پڑتا ہے، آسانی سے کچھ نہیں ملتا محمد صاحب۔ یہ ایڈم کے کیریئر کی پہلی مشکل تھی، اگر یہ اس پر ہار مان لے تو یہ وہاں کیسے پہنچے گا جہاں اس کو پہنچنا تھا؟ میں ہار نہیں مان رہا، وہ قدرے خفگی سے بولا، مگر تالیہ اس کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ سارے بڑے لوگ ایک جیسے نہیں ہوتے۔ جب ایڈم کے ایبو نے بڑے لوگوں کی محفل میں ایڈم کے تایا کا خواب سنایا تھا تو سارے بڑے لوگ ہنسے تھے، صرف میں نے آمین کہا تھا۔ آج وہ وقت آ گیا ہے جب ایڈم دنیا کے بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور ہے، اور اس وقت ایڈم کو سچ بولنا ہوگا۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ ایبو نے چونک کر اسے دیکھا۔ محمد صاحب ناراض سے رخ موڑے کھڑے رہے، اور ایڈم، وہ بالکل دنگ رہ گیا۔ 3 چاند والے جزیرے کے خزانے کا راز پا لینا اس خواب کی تعبیر نہیں تھا ایڈم،
وہ اس کو دیکھ کر مسکرا کر کہہ رہی تھی، تمہارے تایا کے خواب کے مطابق تمہیں زمین میں چھپے خزانوں کا وہ راز ملنا تھا جو تمہیں بادشاہوں اور حکمرانوں سے زیادہ طاقتور بنا دے گا۔ اس وقت تمہاری لسٹ میں کن لوگوں کے نام ہیں؟ عرب شہزادوں اور کئی ملکوں کے وزرائے اعظم کے۔ وہ خواب کسی کیفیت میں بولا، اور ان سب حکمرانوں نے کرپشن کا پیسہ آف شور کمپنیوں میں چھپا رکھا ہے۔ ان کے خزانے ہانگ کانگ میں چھپے ہیں۔ تمہیں خزانے نہیں ملنے تھے، صرف ان کا راز ملنا تھا، اور آج تم ان سب سے زیادہ طاقتور ہو۔ وہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے کیونکہ یوں ان کا نام آئے گا۔ سائمن بھی صرف تمہیں ڈرا دھمکا سکتا ہے، مار نہیں سکتا۔ اگر اس وقت تم ان حکمرانوں سے ڈیل کر لو اور ان کے آف شور راز نہ بتاؤ تو تم کتنی دولت کما سکتے ہو، جانتے ہو؟ سفید دیواروں والا کمرہ سناٹے میں ڈوبا تھا۔ ایڈم بنا پلک جھپکے کرسی پر بیٹھی تالیہ کو دھیرے دھیرے بولتے سن رہا تھا۔ اگر تم سچ بولو تو دنیا جان جائے گی کہ نئے دور کے بادشاہ نئے دور کے کاغذی سونوں کو فائلوں کے صندوقوں میں بھر کر کاغذی جزیروں میں کیسے چھپاتے ہیں۔ میرے فاتح اور تمہارے سر پر پھرتے اس ہوما کا مطلب حکمرانی ملنا نہیں تھا۔ ہوما وہ پرندہ ہے جو جلنے کے بعد اپنی راکھ میں سے دوبارہ اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے۔ ایسے پرندے اب نہیں پائے جاتے، ایسے لوگ بھی اب کم ہی پائے جاتے ہیں۔ میرا ہوما، اس نے تھوک نگلا اور مسکرا کر کہا، میرا دل راکھ ہو جانے کے بعد اس میں سے دوبارہ زندہ کھڑا ہونا تھا، تباہی کے بعد نئی زندگی شروع کرنا۔ تمہارا ہوما بھی اس خوفناک آگ میں سے گزر کر تمہیں ملے گا، اور ان کا ہوما کیا ہے میں نہیں جانتی، مگر ہم تینوں کو کوئی خزانہ، کوئی حکمرانی نہیں ملنے والی۔ ہمیں صرف اپنے نئے راستوں کا تعین کرنا ہے، فیصلہ تمہارا ہے۔ وہ تینوں اب اسے دیکھ رہے تھے، بیڈ پر پٹیوں میں جکڑا ایڈم کا چہرہ بے یقینی اور سوگواریت میں ڈوبا تھا۔ اسے اپنی ماں کے اس خواب کا بار بار ذکر کرنے پر واقعی شرمندگی ہوتی تھی، مگر دل کو ایک امید سی تھی کہ کبھی نہ کبھی وہ بھی خزانوں کا مالک بنے گا۔ مگر سچے خوابوں کی تعبیر بہت ہی ٹرکی چیز ہے، یہ پوری ہو کر بھی ادھورے قصے چھوڑ جاتی ہے۔ بالآخر اس نے نڈھال سی گہری سانس لی۔ میرے پاس کوئی چوائس نہیں ہے۔ ایڈم سچ بولے گا اور ساری دنیا کو ان لوگوں کے اصلی چہرے دکھائے گا۔ گڈ۔ وہ ایک دم تیزی سے اٹھی اور بڑے تحمل سے مسکرا کر اس کے ماں باپ کو دیکھا۔ آپ دونوں ذرا دیر کے لیے باہر چلے جائیں، ویسے بھی جذبالیت میں کافی وقت ضائع ہو چکا ہے، ہمیں اس وقت اہم کام کرنے ہیں۔ شکریہ، اور آگے بڑھ کر دروازہ کھول دیا۔ ان دونوں نے پہلے اس لڑکی کو دیکھا اور پھر ایڈم کو، جس نے پلکیں جھپکا کر انہیں تسلی دی۔ محمد صاحب ابھی تک خفا تھے مگر چپ تھے، اور ایبو آنسو صاف کر رہی تھیں۔ دونوں نکلنے لگے تو تالیہ نے پیچھے سے پکارا، اور بائی دا وے اس روم کا بل میں نہیں دے رہی، ایڈم خود دے گا، اور دروازہ کھڑاک سے بند کر دیا۔ ایڈم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ میرے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ اب آ جائیں گے۔ اس نے گھڑی پہ وقت دیکھتے ہوئے چند لمحے انتظار کیا اور پھر دروازہ کھولا۔ اس کے ماں باپ جا چکے تھے اور باہر داتن ایک نرس کے ساتھ کھڑی تھی۔ وہ دونوں تیزی سے اندر آئے اور تالیہ نے دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ چائے تالیہ؟ ایڈم چونکا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تمہیں پتہ ہے سب سے بڑے اسکامر کون ہوتے ہیں؟ سیاستدان، اور میں نے ان کے ساتھ کام کر کے ایک بات سیکھی ہے۔ اس نے سبز کوٹ کی جیب سے ایک خنجر نکالا اور اسے ہاتھوں میں گھماتی اس کے سرہانے آ کھڑی ہوئی کہ جب بھی آدمی زخمی ہو تو ڈاکٹر سے پہلے میڈیا کو بلائے، اور ساتھ ہی اس نے مٹھی میں خنجر کا دستہ پکڑے اس کے بازو پر یکے بعد دیگرے 3 وار کیے۔ ریشم کے چیرے جانے جیسی آواز آئی اور اس کے بازو پر 3 لکیروں کی صورت خون بہنے لگا۔ وہ چلایا اور بے یقینی سے آنکھیں پھیلائے تالیہ کو دیکھا۔ واٹ دا؟ ہاں، اب بات بنے گی۔ اس نے رومال سے چاقو کا پھل صاف کرتے ہوئے اس کے بازو پر لگے 3 کٹس کو دیکھا اور داتن کو اشارہ کیا۔ داتن فوراً آگے آئی اور موبائل سے اس کی چند تصاویر لیں۔ پھر نرس تیزی سے ٹرالی دھکیلتی آئی اور اس کا زخمی بازو پکڑ لیا۔ ایڈم کے بازو میں گویا آگ لگ گئی تھی۔ اس نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے تالیہ کو دیکھا جو 2 انگلیوں سے رومال پکڑے اپنے خنجر کو صاف کر رہی تھی۔ اسے متوجہ پا کر کاندھے اچکائے اور خون آلود رومال ڈسٹ بن میں اچھالا۔
یہ پہلی دفعہ نہیں ہے جب شہزادی نے ایک گستاخ پر تشدد کروایا ہو۔ میرا سارا بازو لہو لہان کر دیا آپ نے، وہ غرایا۔ او ہیرو، ریلیکس کرو۔ داتن نے موبائل سے نظریں اٹھا کر اسے گھورا۔ سائمن کے بندوں کے لگائے زخم فوٹوز میں اتنے دلچسپ نہیں لگ رہے تھے جتنے یہ لگ رہے ہیں۔ دلچسپ زخم؟ یہ دلچسپ زخم کیا ہوتے ہیں؟ اف! نرس اس کے زخموں پر کوئی مایا انڈیل رہی تھی۔ جلد جلنے لگی تو اس نے کراہ کر آنکھیں بند کیں۔ ہم نے ان تصاویر کی ڈیل موہت سے کی ہے۔ تم جانتے ہو موہت اس وقت کا سب سے بڑا پرائم ٹائم اینکر ہے۔ اس کا چینل سب سے پہلے تمہاری یہ لہو لہان تصاویر نشر کرے گا، اور ابھی آدھے گھنٹے میں وہ تمہارا انٹرویو کرنے آ رہا ہے۔ سائمن نے تمہیں گھائل کر کے تمہیں مزید مشہور بنا دیا ہے۔ اب تم چھوٹے موٹے چینلز کو انٹرویو نہیں دو گے۔ ان انٹرویوز اور تصاویر سے تم بہت سے پیسے کمانے جا رہے ہو۔ سیلیبریٹی بننے کا وقت آ گیا ہے ایڈم۔ اس نے درد کو ضبط کرتے ہوئے آنکھیں چندھیائے تالیہ کو دیکھا۔ نرس تیزی سے اب اس کی پٹی کر رہی تھی تو ہم آؤچ! دانت کچکچائے۔ ہم اس چیز کو ہانگ کانگ پیپرز اور دوری نگارہ ملایوں کی مزید تشہیر کے لیے استعمال کرنے جا رہے ہیں۔ بات سمجھ میں آنے لگی، مگر غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ آج کے دور میں سب سے مشکل کام ساری قوم کی توجہ لینا ہے، اور وہ تم اب لے چکے ہو۔ تمہاری کتاب کی ریلیز کا یہی مناسب وقت ہے، مگر ابھی تو وہ میں نے صرف آدھی لکھی ہے۔ ہم اس کا حل نکال لیں گے ایڈم، سبز ہڈ والی لڑکی مسکراتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اور تمہیں کیوں لگا کہ میں تمہیں چھوڑ کر چلی جاؤں گی؟ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، یہی کہا تھا نا تم نے فون پر؟ ایڈم نے خفیف سا ہو کر نظریں چرائیں۔ وہ تو یوں ہی ایک محاورہ۔ اوہ، یہ محاورہ بولا تھا ایڈم نے۔ داتن جو اپنے فون پر لگی تھی سر اٹھا کر حیرت سے پوچھنے لگی۔ وہ دونوں رخ موڑ کر اسے دیکھنے لگے۔ او ہیرو، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ خونی رشتے دوستیوں سے بڑھ کر ہوتے ہیں۔ اصل محاورہ کبھی نہیں پڑھا تم نے؟ The blood of the convent is thicker than the water of the womb، یعنی جنگ میں بہایا گیا خون سپاہیوں کی رحم یعنی ماں کی کوکھ کے پانی سے زیادہ گاڑھا اور مضبوط بانڈ میں باندھا ہوتا ہے۔ بعض دوستوں سے تعلق خونی رشتوں سے زیادہ گہرا ہوتا ہے۔ تم کتابیں نہیں پڑھتے کیا؟ وہ اسے بس دیکھ کر رہ گیا اور پھر تھوک نکلا۔ حلق میں نمی سی پھنس گئی تھی۔ نظریں جھکا لیں۔ آپ کے اپنے مسائل زیادہ بڑے تھے، مجھے سمجھنا چاہیے تھا۔ مگر تالیہ نے مسکرا کر نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، مجھے تمہارا انٹرویو دیکھنا چاہیے تھا۔ کوئی بات نہیں، وہ مسکرا دیا۔ آپ نے دیر سے دیکھا مگر دیکھ لیا، یہی بہت ہے۔ پھر مسکراہٹ سمٹی۔ ایک منٹ، آپ نے وہ دیکھا بھی ہے یا؟ اوہ خدایا، آپ نے ابھی تک وہ نہیں دیکھا؟ ایک 30 منٹ کی ویڈیو نہیں دیکھی گئی آپ سے؟ وہ غصے سے بولا تو تالیہ نے سستی سے کاندھے اچکائے۔ اچھا بھائی، دیکھ لوں گی تمہارا بورنگ انٹرویو، پھر وقت تم موہت کے انٹرویو پوائنٹس پر غور کرو۔ مگر ایڈم نے خفگی سے چہرہ داتن کی طرف پھیرا، جو ان دونوں سے دور کھڑی اپنے فون پر ایڈم کی تصاویر موہت کو بھیج رہی تھی۔ آپ نے دیکھا انٹرویو؟ داتن نے اینک کے اوپر سے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہیں؟ میں نے بھی دیکھنا تھا؟ وہ الٹا حیران ہوئی۔ پٹیوں میں جکڑے ایڈم دانت پیس کر رہ گیا۔ جواب بہت سارے آئے، مگر اس نے گہری سانس لی اور تالیہ کو دیکھا۔ موہت کا انٹرویو مجھے فلاپ کر دے گا، جیسے سائمن میرا ہینڈل شیئر کرنے کے بعد اخلاقی طور پر مجھے برا بھلا نہیں کہہ سکتا تھا، اسی طرح اسے اپنا بھائی کہنے کے بعد میں اگر اس پر اس حملے کا الزام لگاؤں اور کہوں کہ ایک سینئر صحافی مجھ سے جیلس ہو گیا تو جانتی ہیں لوگ مجھ پر تھوکیں گے، اور سائمن وہ افسوس سے چچ چچ کر کے کہے گا کہ کل کا بچہ جس کو میں نے اتنا سپورٹ کیا، اس کو چانسز دلوائے، شہرت کی ہوس میں مبتلا، اپنے استاد کو برا بھلا کہہ رہا ہے۔ اف چے تالیہ، میں سائمن پر الزام لگا کر بالکل ہی زیرو ہو جاؤں گا۔ تالیہ اور داتن نے پہلے ایک دوسرے کو دیکھا اور پھر ایڈم کو۔ کس نے کہا کہ تم سائمن پر الزام لگاؤ؟ بی این کے آفس کا یہ فلور نچلے فلور سے مختلف اور خاموش سا تھا، چونکہ چیئرمین سیکریٹریٹ بھی اسی منزل کا حصہ تھا، اسی لیے اس کی لابی اور راہداریوں کو گہرے رنگوں میں آراستہ کیا گیا تھا۔ یہاں پارٹی کے مرکزی عہدیداروں کے آفیسز تھے اور عام کارکن اس فلور پر کم پائے جاتے تھے۔
لفٹ کے دروازے کھلے تو خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا۔ ریسیپشنسٹ نے سر اٹھا کر دیکھا تو لفٹ سے فاتح اور حشام جرجیز باہر نکلتے دکھائی دے رہے تھے۔ حشام دراز قد اور سانولی رنگت کا حامل اکھڑے اکھڑے تاثرات والا آدمی تھا، ماتھے پر سلوٹیں تھیں اور وہ فاتح کے ساتھ چلتے ہوئے خفگی سے کہہ رہا تھا، کم از کم آپ کمشنر سے تو بات کر سکتے ہیں، وہ کسی کی نہیں سنتا، لیکن آپ کا وہ دوست ہے۔ ریسیپشنسٹ واپس کام پر لگ گئی، البتہ کان وہیں لگے تھے۔ وان فاتح ہاتھ میں رول شدہ کاغذ پکڑے بھویں بھیچے حشام کے ساتھ راہداری میں آگے بڑھ رہا تھا۔ سیاہ سوٹ ٹائی میں ملبوس، ہر روز کی طرح تازہ دم اور نکھرے وجود والا چیئرمین آج شدید برہم لگتا تھا۔ حشام، میری بات آخری دفعہ سن لو، تمہارے بیٹے کا کیس DUI کا ہے، نشے کی حالت میں ڈرائیونگ، اور شکر کرو اس نے کسی کو مارا نہیں ہے۔ چند دن بعد وہ جیل سے باہر آ جائے گا، اس کو اپنے عمل کی سزا کاٹنے دو۔ یہ سب پروپیگنڈا ہے میرے خلاف، وہ نشے میں نہیں تھا اور اس کیس کو ہماری ساکھ کو خراب کرنے کے لیے۔ حشام، وہ رکا اور اس کی طرف مڑا۔ اب وہ دونوں لابی کے کنارے پر آمنے سامنے کھڑے تھے، کمپیوٹر پہ جھکی ریسیپشنسٹ کا کان اسی طرف لگے تھے۔ تم اب BN کا حصہ ہو، ہمارے ہاں کچھ اصول ہوتے ہیں، تمہارے پچھلے اعمال کا ذمہ دار میں نہیں ہوں، لیکن اس پارٹی میں ہونے کی وجہ سے تم کوئی سفارش، کوئی عہدے کا ناجائز استعمال نہیں کرو گے۔ حشام نے جواباً ضبط سے دانت جمائے، میں جب اس پارٹی میں آیا تھا تو کچھ شرائط کے ساتھ آیا تھا اور ان میں اختیارات کے ناجائز استعمال کی کوئی شرط نہیں تھی۔ See you at the wedding۔ وہ دونوں دو ٹوک انداز میں اس کو بتا کر مڑا اور راہداری میں آگے بڑھ گیا۔ حشام صبر کے گھونٹ بھر کر اسے دیکھتا رہا اور پھر واپس مڑ گیا۔ ریسیپشنسٹ کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ ابھری۔ فاتح برے موڈ کے ساتھ آفس کے اندر آیا تو سامنے کاؤچ پر ٹانگ جمائے آرام دہ انداز میں اشر کو بیٹھے پایا۔ اسے دیکھ کر اشر مسکرا کر بولا، سلام آبنگ، اچھی مصیبت گلے ڈالی ہے تم نے میرے۔ ہر روز حشام کا نیا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے، وہ ناگواری سے کہتا اپنی کرسی تک آیا، رول شدہ کاغذ میز پر رکھا اور کوٹ اتارنے لگا۔ ماتھے پر ہنوز بل پڑے تھے۔ حشام جرجیز کو میں بہت کوشش اور منت سے لایا ہوں آبنگ، وہ ہمیں فائدہ دے گا۔ جواب میں فاتح نے آنکھیں اٹھا کر اسے گھورا، سر جھٹک کر کوٹ اسٹینڈ پر لٹکایا اور کرسی پر بیٹھ گیا۔ آپ نے اس لڑکے کا انٹرویو سنا؟ اشر نے آفس کی دیوار پر لگی ٹی وی اسکرین کی طرف اشارہ کیا جو میوٹ تھی اور اس پر خبریں چل رہی تھیں۔ فاتح نے اینک لگا کر کاغذ کھول لیا، اسکرین کو دیکھا تک نہیں۔ ہاں، وہ کہہ رہا تھا اس پہ صوفیہ رحمان نے حملہ کرایا ہے، میں نے آتے ہوئے کار میں سنا تھا۔ اب وہ کاغذات پڑھ رہا تھا۔ اشر آفس کی دیوار سے لگے کاؤچ پر بیٹھا تھا، چند لمحے خاموشی سے بیٹھا ہی رہا، پھر کھنکارا، ہمیں پروسیکیوٹر احمد نظام سے تعاون کرنا چاہیے۔ سرسری انداز میں بات شروع کی ہی تھی کہ فاتح نے اینک کے اوپر سے اسے تیز نظروں سے دیکھا، یعنی ہمیں اپنی ہی پارٹی ورکر کو بیچ دینا چاہیے آبنگ، وہ لڑکی کرمنل ہے، وہ ناپسندیدگی سے کہنے لگا، میں تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اندر سے ایسی نکلے گی، تم تو اس کے مداح تھے۔ اس نے اینک اتاری اور بیزاری سے کاغذ پرے کرتے ہوئے ٹیک لگائی۔ ایش پر جمی آنکھوں میں افسوس تھا، تب میں اس کو کوئی خاندانی عورت سمجھتا تھا، مگر اس کی حقیقت جان لینے کے بعد۔ اشر نے پورے عزم سے سر نفی میں ہلایا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ہمارے موقف میں اس کے لیے کوئی نرمی ہو۔ اگر ہم تالیہ سے لا تعلق نہیں ہوتے تو ہم بری طرح بدنام ہوں گے، مگر حشام سے ہاتھ ملا کر ہم نے سروائیو کر لیا ہے۔ ایش چپ ہو گیا۔ آفس میں مدھم روشنی تھی جس کو گہرے رنگوں کے بلائنڈر اور پینٹ نے مزید مدھم کر دیا تھا۔ ایسے میں پاور چیئر پر ٹیک لگائے انگلیوں میں قلم گھماتا فاتح اسے ملامتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ انسان اپنے آنر کے لیے جیتا ہے ایش، اگر ہم اتنا گرا ہوا کام کریں گے تو ہم کیسے انسان ہوئے؟ آپ جانتے ہیں اس نے ذرا سی بات پر میری گردن پر خنجر رکھا تھا، یہ ارادہ قتل کے برابر ہوتا ہے۔ سیریسلی؟ وہ پتہ نہیں کیوں مسکرایا۔ ایک دم سے حشام اور اشر کی باتوں کی ساری تلخی زائل ہو گئی۔ اس نے تمہاری گردن پر خنجر رکھا تو تم نے کیا کیا؟ عورت تھی، ہاتھ تو نہیں اٹھا سکتا تھا۔ جواباً اس کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی۔ بالکل، طنز سے بولا تو اشر کا چہرہ سرخ ہوا۔ آبنگ،
ہمیں خود کو اس سے اعلانیہ طور پر الگ کرنا ہوگا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ ہماری ورکر رہی ہے، اس کی سروسز میں پارٹی کے لیے تم بھول گئے ہو؟ اس نے کمپین کے دنوں میں کتنا کام کیا تھا؟ اس نے اکیلے نہیں کیا تھا، میں ہر کام میں برابر کا شریک تھا۔ اور تمہیں واپس کون لایا تھا؟ اشر نے لب بھینچ لیے، پھر دانت کچکچا کر بولا، آپ کی کسی دوسری عورت کے لیے اتنی طرفداری اچھے نتائج نہیں لائے گی ابنگ۔ تم اس کی فکر مت کرو اور ایک پریسر ارینج کرو۔ اس وقت میری طرفداری کی ضرورت ایڈم بن محمد کو ہے۔ اشر نے بیزاری سے ابرو اچکائے، مگر ہمیں کیا معلوم وہ سچ بول رہا ہے یا؟ ہمیں اس کو سچا نہیں کہنا، صرف اس کی حمایت کرنی ہے، تحکم سے کہہ کر وہ اینک واپس لگاتے ہوئے اپنے کاغذات کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اشر نے گہری سانس لی۔ وہ اسرا کی باتیں سننے کے بعد اس لڑکی کے سائے سے بھی بچنا چاہتا تھا، مگر وان فاتح پروں پر پانی نہیں پڑنے دے رہا تھا۔ مجھے ایڈم کا بیان سن کر بہت افسوس ہوا۔ تقریباً گھنٹے بھر بعد اسی تکون عمارت کے سامنے سڑک پر فاتح اپنے ہم اسروں کے ساتھ کھڑا تھا۔ اس کے چہرے کے سامنے چند رپورٹرز مائک لیے کھڑے تھے اور ان کے کیمروں میں دیکھتے ہوئے وہ بہت افسوس سے کہہ رہا تھا، وہ بڑا قابل لڑکا تھا، اور اگر ان نے صوفیہ رحمان کی آف شور کمپنیز کا سراغ لگا لیا تھا تو صوفیہ اس کی تردید کر دیتی یا اس کو کورٹ لے جاتی۔ یوں اس کو پٹوانا بڑا ظلم ہے۔ یہ مجھے صرف اس لڑکے کی ایک بات پسند نہیں تھی کہ اس نے مجھے نہیں، صوفیہ کو ووٹ دیا تھا۔ ہجوم کا قہقہا بے ساختہ گونجا۔ وہ اسی طرح مسکرا کر کہہ رہا تھا، ساتھ روبوٹس کی طرح کھڑے سیاستدان بھی مسکرا رہے تھے۔ امید ہے اب ایڈم کو سبق مل گیا ہوگا اور اس واقعے کے بعد صوفیہ رحمان کو اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دینا چاہیے۔ وہ مزید اس عہدے کی اہل نہیں رہی، نہ ان میں کوئی سچائی ہے، نہ اخلاقیات۔ وہ اب ہماری وزیر اعظم نہیں رہیں۔ اور ہاتھ بلند کر کے الوداع کہتے ہوئے وہ ہجوم میں آگے بڑھ گیا۔ اس کے ہم اثر اور سیکیورٹی ٹیم بھی فوراً اس کے لیے راستہ بناتی آگے بڑھ گئی۔ حشام جرجیز بھی ان میں سے ایک تھا اور چہرے پر جبراً مسکراہٹ سجائے اس کے ساتھ ساتھ چلتا جا رہا تھا۔ طاقت کے اس منبع سے وہ اب کسی صورت الگ ہونا گوارا نہیں کر سکتا تھا۔ بارایسن نیشنل کے ایک سرکردہ رہنما کی بیٹی کی شادی کا فنکشن ایک ہوٹل کے وسیع و عریض ٹیرس پر منعقد کیا گیا تھا۔ اس ٹیرس پہ گولف کورس بنا تھا، مگر اس وقت وہ گھاس سے ڈھکا میدان جگہ جگہ سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ دور دور تک کرسیاں میز رکھے تھے اور مہمان اپنے گلاس تھامے خوش گپیاں کرتے ان کے درمیان ٹہل رہے تھے۔ شام کے آسمان کا رنگ گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ اس پر تیرتے سفید بادل یوں نظر آتے تھے گویا جامنی گھاس پر اجلے اجلے سے بھیڑ کے بچے چر رہے ہوں۔ وہ اس وقت گردن اٹھائے حسرت سے ان بادلوں کے سفر کو دیکھ رہی تھی۔ سیاہ ساڑی میں ملبوس، بالوں کو جوڑے میں باندھے اور باہوں میں سلور چوڑیاں پہنے اس کا حسن آج پراسرار لگ رہا تھا۔ دفعتاً شاہی مورخ اس کے قریب کھنکارا، آپ مجھے اس پارٹی میں اپنے ساتھ کیوں لائی ہیں چیتالیہ؟ تالیہ نے نظریں پھیر کر ساتھ کھڑے ایڈم کو دیکھا۔ وہ سامنے سے کھلے سیاہ کوٹ میں ملبوس تھا اور اندر گول گلے والی گرین شرٹ پہن رکھی تھی۔ بال موز سے ایک طرف کو جمائے رکھے تھے اور ہلکی بڑھی شیو اچھی لگتی تھی۔ سب سے زیادہ قابل توجہ چیز اس کے بازو پر پہنی آرم سلنگ تھی، جس کی پٹی گردن کے گرد بندھی تھی۔ بازو کے پلستر پر مختلف لکھائیوں اور روشنائیوں میں دستخط کیے گئے تھے۔ وہ جہاں جاتا تھا لوگ اس سے اظہار یکجہتی کے لیے دستخط کر دیتے تھے۔ ایڈم بن محمد اب ایک سیلیبریٹی بن چکا تھا۔ میں تمہیں اس لیے لائی ہوں یہاں کیونکہ فردوس صاحب نے بی این کے نئے پرانے بہت سے عہدیداروں کو بلایا ہے، اور ایسی پارٹیز میں تم داتن کے ساتھ جاتے رہے ہو تاکہ تمہارا ایکسپوژر بڑھے۔ ایڈم نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں۔ ظاہر ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں۔ میں تمہیں اس لیے لائی ہوں تاکہ ان کے سامنے میں اکیلی نہ ہوں۔ ابرو سے دور مہمانوں کے جھرمٹ میں کھڑے 3 لوگوں کی طرف اشارہ کیا جو ارد گرد لوگوں کی توجہ گھیرے ہوئے تھے۔ اشر ہمیشہ ہی کی طرح مصنوعی مسکراہٹ لیے ہوئے تھا۔ اسرا کاندھوں پر چمکدار اسٹول پہنے، دونوں ہاتھوں میں سامنے کلچ پکڑے، پیروں تک آتا زمرد لباس پہنے ہوئے تھی۔ وہ مسکرا کر سامنے والے کی بات سن رہی تھی۔ نظریں گاہے بگاہے دور کھڑی تالیہ کی طرف بھی اٹھ جاتی تھیں۔ اس کے پہلو میں کھڑا فاتح نے ابھی تک تالیہ کو نہیں دیکھا تھا۔
اس کا وجیح چہرہ ہمیشہ کی طرح پرسکون اور مسکرا رہا تھا۔ ابرو اچکاتے ہوئے اس وقت وہ سامنے کھڑے لوگوں سے کہہ رہا تھا، صوفیہ رحمان کو استعفیٰ اس لیے نہیں دینا چاہیے کہ ان کی کرپشن سے بنائی بے نامی جائیداد پکڑی گئی، بلکہ اس لیے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے کہ ان کی کوئی غیر ظاہر شدہ جائیداد نہیں ہے۔ وہاں لوگ تائید میں سر ہلانے لگے، اور محترمہ نے یہ جھوٹ پارلیمان کے فلور پر کھڑے ہو کر بولا ہے۔ یا اللہ! وہ ماتھے کو چھو کر مصنوعی حیرانی کا اظہار کرتے ہوئے کہہ رہے تھے، پارلیمان اور عدالت، یہ وہ دو مقدس جگہ ہیں جہاں جھوٹ بولنا سنگین جرم ہے۔ آپ ٹی وی شو میں جھوٹ بول سکتے ہیں، آپ گھر میں اپنی بیوی کی جھوٹی تعریف کر سکتے ہیں۔ ساتھ کھڑی اسرا کی طرف اشارہ کیا تو اسرا سمیت سب ہنس پڑے، مگر جب آپ پارلیمان یا عدالت میں بطور گواہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ پرجری کہلاتا ہے۔ صوفیہ رحمان اس جرم کی مرتکب ہوئی ہیں۔ جھوٹے کا جھوٹ پکڑا جائے تو اس کو منہ چھپا لینا چاہیے، اور یہ ابھی تک کرسی پر بیٹھی ہیں، ان کو عزت سے استعفیٰ دے کر الگ ہو جانا چاہیے۔ بات کرتے ہوئے اس کی نگاہ دور کھڑی سیاہ ساڑی والی لڑکی پر پڑی۔ وہ ادھر ہی دیکھ رہی تھی، نگاہ ملی تو گردن موڑ کر ساتھ کھڑے نوجوان سے بات کرنے لگی۔ فاتح نے چند لمحوں میں بات سمیٹی اور پھر اسرا کے ہمراہ دوسرے مہمانوں کی طرف بڑھ گیا۔ کنکھیوں سے وہ اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ تھوڑی دیر گزری اور لوگوں کا ہجوم بکھر گیا۔ اسرا اور وہ چند میزوں کے درمیان سے گزر کر ایک جوڑے کے ساتھ کھڑے ہو کر بات کرنے لگے۔ اسرا ان سے مسکرا کر بات کر رہی تھی جب اس نے محسوس کیا کہ فاتح اس کے ساتھ نہیں ہے۔ وہ چونکنے کی عمر سے آگے نکل چکی تھی، بس نامحسوس انداز میں ادھر ادھر نگاہیں گھمائیں۔ وہ سیاہ ساڑی والی لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا، تاشا۔ وہ گلاس اٹھائے اس کے قریب آیا تو تالیہ نے بظاہر مسکرا کر اسے دیکھا اور سر کو خم دیا۔ چیئرمین صاحب! اس نے ایڈم کو نامحسوس طریقے سے وہاں سے ہٹتے بھی دیکھا۔ تمہیں عرصے بعد بی این کی کسی پارٹی پہ دیکھا ہے۔ وہ اسے دیکھ کر دل سے خوش ہوا تھا، مگر یہ بی این کی پارٹی نہیں ہے، یہ تو شادی کی تقریب ہے۔ شہزادی نے بے پرواہی سے ادھر ادھر دیکھا۔ ایک ہی بات ہے، نیلے کوٹ والے وجیح مرد نے شانے اچکائے، پھر دلچسپی سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ کیا کر رہی ہو آج کل؟ کام۔ وہ دونوں چند لمحے ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے رہے۔ اوپر آسمان سیاہ پڑ چکا تھا اور بھیڑ کے سفید بچے اب سرمئی ہو کر چھپ سے گئے تھے۔ تمہاری ایک تنخواہ ادھار ہے مجھ پر۔ میں نے اپنے سارے واجبات وصول کر لیے تھے فاتح صاحب، مگر اشر سے میری فائل واپس چرانے کی فیس نہیں لی تھی۔ وہ اس کی آنکھوں میں جھانک کر بولا، تم نے کہا تھا کہ سیاست دانوں سے پیسے نہیں فیور مانگے جاتے ہیں حالم۔ آسمان پر زور سے آتش بازی ہوئی۔ فاتح کے پیچھے اسے سیاہ افق پر انگارے فضا میں جا کر پھوٹتے دکھائی دیے۔ پل بھر کو سارا آسمان روشن ہو گیا، اور آپ نے کہا تھا کبھی مجھ سے ملنے آؤ حالم۔ فاتح کی آتش بازی کی طرف پشت تھی، سو اسے غزال کی سیاہ آنکھوں میں انگاروں کا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ لمحے بھر کے لیے وہ ارد گرد سب کو بھلا چکا تھا۔ وہاں صرف تالیہ تھی اور اس کی آنکھوں میں تیرتے ستارے۔ تم اچھی لڑکی ہو تالیہ، وہ بہت اپنائیت سے بولا۔ کیا تھا ان دونوں کے درمیان جو اسے بار بار اس کی طرف کھینچتا تھا؟ مجھے معلوم ہے توانکو۔ اس نے بہت سے آنسو اندر ہی اندر نگل لیے۔ اس نے جنگل میں اسے تالیہ تب کہنا شروع کیا تھا جب اس کی حقیقت جان لی تھی، پھر جب یادداشت چلی گئی تو دوبارہ سے تاشا کہنے لگا۔ عجیب آدمی تھا، جب اپنا نام تالیہ بتایا تو تاشا کہتا، اور جب حالم بتایا اور وقت نے شہزادی تاشا بنا دیا تو وہ اسے تالیہ کہنے لگا۔ بی کیئرفل۔ وہ پروسیکیوٹر بہت بڑی بڑی باتیں کر رہا تھا۔ وہ اب دھیمی آواز میں اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ مثلاً وہ بے خوفی سے مسکرائی، یہی کہ تم نے کوئی غلطی، کوئی بے ضابطگی چھوڑی ہے۔ وہ مسکرا دی۔ حالم لوپ ہول نہیں چھوڑا کرتی، وہ مجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ وہ دونوں گھاس پر آمنے سامنے کھڑے تھے اور مسلسل ایک دوسرے کو ہی دیکھ رہے تھے۔ مجھے نہیں معلوم تم نے کیا کیا ہے، مگر یہ لوگ… کون لوگ؟ صوفیہ رحمان؟ نہیں، آپ کی بیوی اور اشر نے عثمان کے ذریعے صوفیہ رحمان کو پیغام پہنچایا تھا کہ وہ میرے اوپر کیس کھلوائے تاکہ میں رسوا ہو کر جاب سے نکال دی جاؤں۔ فضا میں مسلسل آتش بازی ہو رہی تھی۔ ایک ستارہ سا آسمان تک جاتا اور دل کی صورت میں انگارے پھٹ کر آسمان پر بکھر جاتے۔ سارے مہمان ستائشین نظروں سے اوپر دیکھ رہے تھے، صرف وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔
مجھے یہی شک تھا۔ وہ اس بات پر حیران نہیں ہوا، بس سنجیدگی سے سر جھٹکا۔ وہ جانتی تھی وہ ان دونوں کو کچھ نہیں کہے گا، وہ ان دونوں سے تالیہ کی وجہ سے تعلقات خراب نہیں کرے گا، اسی لیے میں نے ایش کی گردن پر خنجر رکھا تھا۔ کیا اس نے بتایا نہیں؟ وہ مسکرائی تو وہ بھی مسکرا دیا۔ میں ان کی طرف سے تم سے معذرت کرتا ہوں، ہماری پارٹی اور آفس ہمیشہ تمہارا ساتھ دے گا۔ تالیہ نے محض سر ہلا دیا۔ فاتح نے ذرا کی ذرا نظریں پھیر کر دور کھڑے حشام کو دیکھا، جو اپنی بیوی کے ساتھ کھڑا گردن اٹھائے آتش بازی دیکھ رہا تھا۔ جہاں تک حشام کو پارٹی میں لینے کا سوال ہے تو آپ کو کوئی وضاحت نہیں دینی چاہیے، اس نے ہاتھ اٹھا کر روک دیا۔ وہ آپ کی مجبوری ہے۔ حشام جیسے لوگ اس معاشرے کی حقیقت ہیں، اقتدار حاصل کرنے کے لیے ان جیسوں کو ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے، مگر اس کی قیمت بھی ہوتی ہے اور وہ آپ چکائیں گے، مگر حکومت کرنا آسان نہیں۔ آئی ایم سوری، میں نے اس دن اتنا کچھ بول دیا اور اتنی بدتمیزی کی۔ میں بس آئیڈیلزم کا شکار تھی، مگر مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ مجھے اپنے لیڈر کو رول ماڈل نہیں بنانا تھا۔ تو کس کو بنانا تھا؟ وہ برجاستہ سا بولا تو وہ مسکرا دی۔ میری رول ماڈل صرف ایک ہونی چاہیے توانکو، اور وہ ہے آج سے 10 سال بعد کی تالیہ مراد، وہ مضبوط عورت جو مجھے بننا ہے، خوابوں کی تعبیر پا لینے والی مگر کمزور نہ پڑنے والی عورت۔ وہ ہلکا سا مسکرایا۔ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تم حالم ہو؟ بتایا تو تھا جب ہم تینوں جنگل میں تھے، کٹے ہوئے تنے کے اوپر بیٹھے ہوئے میں نے ساری داستان آپ کو سنائی تھی، یہ بھی کہ آپ کی فائل اسرا نے چرائی تھی میری سالگرہ سے 4 دن پہلے، یاد ہے؟ اور جب میری سالگرہ کا دن آیا تو آپ نے کہا میک اے وش، اور میں نے کہا تھا کہ مجھے چاکلیٹ کھانی ہے۔ آپ میرے لیے اسی خنجر سے کوکو پھل کاٹ کر لائے تھے جس کو میں نے اشر کی گردن پر رکھا تھا، مگر ملاقہ میں گزاری اس ایک رات کو آپ بھول گئے ہیں تو انکو۔ اس رات میں بہت کچھ ہوا تھا، یاد کریں، یاد کرنے کی کوشش کریں۔ وہ اچنبھے سے اسے دیکھے گیا۔ وہ مدھم آواز میں اس پر نظریں جمائے پراسراریت سے کہے گئی اور پھر ہوا کے جھونکے کی طرح سامنے سے ہٹ گئی۔ وہ بالکل سن کھڑا رہا۔ پھر کسی نے پکارا تو سر جھٹک کر اس طرف بڑھ گیا، البتہ ذہن مزید الجھ گیا تھا۔ جنگل کا وہ خواب پھر سے تازہ ہو گیا تھا۔ وہ اس خواب کی جزیات کیسے جانتی تھی؟ آئی ونڈر۔ وہ جو ایڈم کی تلاش میں آگے بڑھ رہی تھی آواز پر چونک کر پلٹی۔ سامنے سبز لباس میں مسکراتی ہوئی اسرا گلاس تھامے کھڑی تھی۔ ایک آرٹ تھیف میرے شوہر سے اتنی لمبی کیا باتیں کر رہی تھی؟ اس کی نگاہوں میں انگارے دہک رہے تھے اور ضبط کے آخری دہانے پر تھی وہ۔ تالیہ مسکرائی، اس کے قریب آئی۔ میں ان کو بتا رہی تھی کہ کیسے ایک عورت اپنے شوہر کی چھوٹی سی بہن سے جیلس ہو گئی اور اسے خود ہی اغوا کرنا چاہا، مگر جس نینی سے یہ کام لیا وہ اس بچی سمیت پھسل گئی۔ اس کے کان کے قریب سرگوشی کی۔ نینی تو مر گئی، مگر کیا وہ بچی بھی مر گئی تھی؟ اگر وہ زندہ نکل آئی اور یہ ثابت کر دیا اس کی مجرم اس کی سو کالڈ ستیلی ماں تھی تو کیا ہوگا مسز اسرا؟ وہ واپس سیدھی ہوئی۔ اسرا کی گرفت گلاس پر مضبوط ہو گئی، جبڑا بالکل بھنچ گیا اور رنگت سرخ پڑنے لگی۔ مجھے دھمکانے کی کوشش مت کرو تالیہ۔ دانت پر دانت جما کر وہ غرائی۔ میں وان فاتح کی بیوی ہوں۔ غلط۔ وہ ایک ابرو اٹھا کر بولی۔ آپ وان فاتح کی پہلی بیوی ہیں، اور یہ کہہ کر وہ مڑی اور مہمانوں میں آگے بڑھ گئی۔ اسرا محمود کی رنگت یوں سفید پڑی گویا وہ کوئی 557 برس قبل کا گارے سے بنا مجسمہ ہو۔ وہ وہاں سے ہل نہیں سکی، اس کا سانس رک چکا تھا۔ پہلی بیوی، چھناکے کی آواز سے وہ چونکی۔ شیشے کا گلاس اس کے ہاتھ کے سخت گرفت میں ٹوٹ چکا تھا۔ جہاں جوت اس کے لباس پر چھلکا وہیں کرچیاں گھاس پر بکھر گئیں، ہاتھ پر خراشیں لگیں اور اگلے ہی لمحے خون کی بوندیں رسنے لگیں۔ کچھ لوگوں نے دیکھا اور اسے پکارا بھی، مگر وہ معذرت کرتی تیزی سے باتھ روم کی طرف بڑھ گئی۔ اس کی رنگت اب زرد پڑ رہی تھی اور قدم من بھر کے ہو رہے تھے۔ یہ کیا کہا آپ نے انہیں تالیہ؟ وہ ساری بات سن کر بے یقینی سے بولا تھا۔ تالیہ نے گہری سانس لی۔ آریانہ کے زندہ ہونے کی بات پہ اسرا نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ ہم نے 2 ماہ اس پر نظر رکھی ہے۔ مجھے اس کو اس کی کچھار سے باہر نکالنا ہے ایڈم، مجھے اس کو پروووک کرنا ہے۔ وان فاتح نے مجھے ایک کام دیا تھا، اپنی بیٹی کے قاتل کو انجام تک پہنچانے کا۔
میں اسے پورا کیے بغیر نہیں رہوں گی۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اگر انہوں نے فاتح صاحب سے پوچھ لیا تو میں چاہتی ہوں وہ پوچھے۔ اچھا ہے، پوچھ لے۔ میں سمجھا آپ ان سے ناراض ہیں۔ دل کو دھکا لگا تھا۔ میں ان سے ناراض ہوں۔ وہ سنجیدگی سے دور باتھ روم کی طرف جاتی اسرا کو دیکھ کر بولی، مگر ان 2 ماہ میں نے اپنے اور ان کے تعلق کی حقیقت جان لی ہے، اور وہ حقیقت یہ ہے کہ آپ ان کی فین نہیں تھیں، یہ صرف فین ڈیم ہوتا تھا۔ آئیڈیلزم کا بوت ٹوٹنے پر آپ کے دل میں ان کی نفرت بھر جاتی۔ ایڈم غور سے اس کو دیکھ کر تھکے تھکے سے انداز میں بولا، یہ محبت تھی۔ محبت مرضی سے نہیں ہوتی، یہ نصیب میں لکھی ہوتی ہے، کسی کے لیے رزق کی طرح تو کسی کے لیے روگ کی طرح اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ میں آپ کو سمجھ سکتا ہوں۔ اب گھر چلتے ہیں، میرا دل ان مصنوعی لوگوں کی محفل میں اکتانے لگا ہے۔ وہ ابھی تک دور ہجوم کو دیکھ رہی تھی اور ایڈم نے اپنی آنکھوں کا خالی پن چھپانے کے لیے رخ موڑ لیا تھا۔ باتھ روم میں اسرا آئینے کے سامنے کھڑی تیز نل کے نیچے ہاتھ دیے ہوئے تھی۔ پانی مسلسل گرتے خون کو سنک میں بہائے لے جا رہا تھا اور وہ گم سم کھڑی تھی۔ پانی میں مختلف مناظر ابھر ابھر کر معدوم ہو رہے تھے۔ اسے کیا کرنا چاہیے؟ اس نے دیکھا وہ گھر جاتے ہی وان فاتح کا گریبان پکڑ لیتی ہے۔ اس نے مجھے تمہاری پہلی بیوی کہا، وہ چلا کر کہتی ہے، تمہاری دوسری بیوی کون ہے؟ وہ فراڈ، وہ چور۔ ہاں وہی ہے، میں تنگ آ چکا ہوں تم سے، تم میری بیٹی کی قاتل ہو۔ وہ جواباً غصے سے غراتا ہے۔ اسرا نے سر جھٹکا۔ وہ ابھی تک سفید باتھ روم میں کھڑی تھی اور نل کی تیز دھار اس کے ہاتھ پر پڑ رہی تھی۔ اس نے پانی کے سترنگے بلبلوں میں ایک عکس دیکھا، ایک دوسرا عکس، فاتح۔ وہ روتے ہوئے اس کی کوہنی تھام کر کہتی ہے، اس نے کہا میں اس کی پہلی بیوی ہوں، یعنی مجھے بتاؤ یہ سب کیا ہے؟ اسرا۔ وہ اس کے کاندھے تھام کر حیرت سے کہتا ہے، پتہ نہیں وہ لڑکی، پاگل لڑکی کیا کہہ رہی ہے؟ میری کوئی دوسری بیوی نہیں ہے، میں نے کبھی تم سے بے وفائی نہیں کی۔ دونوں ممکنہ مناظر بلبلے بن کر پھٹ گئے۔ کیا سوچ رہی ہیں ماما؟ وہ چونکی، تیزی سے ہاتھ کھینچا تو خود کار نل بند ہو گیا۔ آئینے میں اسے باتھ روم کے کونے میں کھڑی سفید فراک والی بچی نظر آ رہی تھی۔ اس کے لباس پر سامنے سرخ دھبے لگے تھے اور وہ اسرا مسکرا کر اسرا کو دیکھ رہی تھی۔ کیا آپ ڈیڈ سے پوچھیں گے نہیں؟ پوچھا تو وہ کیا کہے گا؟ یا اعتراف کرے گا یا جھوٹ بول دے گا؟ ایک صورت میں شوہر ہار دوں گی، دوسری صورت میں اس رشتے کا اعتبار۔ میں تو دونوں صورتوں میں ہارتی ہوں آریانہ، وہ تھکے تھکے انداز میں بولی۔ آریانہ چلتی ہوئی واش بیسن کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ اس کے سفید ہیئر بینڈ کے اوپر بھی خون کا دھبا لگا تھا۔ کیا معلوم تالیہ جھوٹ بول رہی ہو ماما؟ اور وہ جو دونوں آتش بازی کے دوران ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے، وہ بھی جھوٹ تھا؟ اس نے آئینے کی طرف پشت کر لی، بیسن سے ٹیک لگا لی۔ وہ تھک چکی تھی۔ اگر آپ مجھے نہ مارتی تو آپ دونوں کے رشتے میں یہ خیانت نہ آتی۔ یہ آپ نے اپنے ساتھ خود کیا ہے ماما۔ آپ نے ان کے دل سے اپنی محبت خود نکالی ہے۔ محبت؟ وہ دھیرے سے ہنسی۔ فاتح نے کبھی مجھ سے محبت نہیں کی، اس نے صرف تم سے محبت کی تھی۔ مجھ سے شادی بھی تمہارے لیے کی۔ جو اس کی آنکھوں میں تالیہ کو دیکھ کر نظر آتا ہے وہ میرے لیے کبھی نہیں تھا، شاید تمہارے لیے بھی نہیں تھا۔ میں اس شے کو ان دونوں سے نہیں چھین سکتی۔ تو اب آپ کیا کریں گی؟ میں؟ اس نے کرب سے آنکھیں بند کی، مٹھیوں سے اطراف میں بیسن کے کونوں کو بھینچ رکھا تھا۔ میں جل رہی ہوں آریانہ، میری دنیا جل چکی ہے اور میرا دل راکھ ہو چکا ہے۔ میں نے فاتح کو کھو دیا ہے، تمہیں مار کے بھی میں اسے خود سے باندھ نہیں سکی۔ آپ نے میری جان لی تھی ماما، یہ آپ کے گناہوں کا بدلہ ہے۔ اسرا نے آنکھیں بند کر لیں۔ اور فاتح کو اس کے گناہوں کا بدلہ کب ملے گا؟ تالیہ کو سزا کب ملے گی؟ اگر انہوں نے شادی کی ہے تو بھی یہ گناہ ہے، میرا اعتبار توڑنے کا گناہ، مجھے دکھ دینے کا گناہ۔ اب آپ کیا کریں گی؟ آریانہ بار بار وہی ایک سوال پوچھ رہی تھی۔ میرے پاس کرنے کو کچھ نہیں بچا، میں ہار چکی ہوں، میں اب فاتح کو نہیں جیت سکتی۔ لیکن وہ مڑی اور نل تلے دونوں ہاتھ رکھے، پانی کی دھار گری اور ہاتھوں کا پیالہ لبالب بھر گیا۔ اسرا نے پانی چہرے پر ڈالا تو مسکارا بہنے لگا۔ اس نے سیاہ آنکھیں اٹھا کر آئینے میں دیکھا۔ لیکن میں اس لڑکی کو بھی جیتنے نہیں دوں گی،
میں اس کو وہاں لے جا کر ماروں گی جہاں سے اس نے گمان بھی نہیں کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد وہ کار کی طرف جاتے ہوئے فون پر کہہ رہی تھی، فاتح میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، میں گھر جا رہی ہوں۔ پھر مسکرائی، نہیں ڈیئر، میں بس تھکی ہوئی ہوں، ذرا سا آرام کر لوں تو ٹھیک ہو جاؤں گی۔ فون رکھا تو چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ کار تک آ کر اس نے ڈرائیونگ ڈور کھولا، ہکا بکا کھڑے ڈرائیور سے چابی لی اور اندر بیٹھ گئی۔ سیکیورٹی کو اپنے ساتھ آنے سے سختی سے منع کیا، کار کو خود چلاتے ہوئے سڑک پر ڈال دیا۔ سرمد، اب وہ فون پر سپاٹ انداز میں کہہ رہی تھی، مجھے ابھی اسی وقت ملو۔ ہاں، میں تمہاری شاپ پر آ رہی ہوں، گاہکوں کو فارغ کر دو۔ فرنٹ سیٹ پر بیٹھی آریانہ نے سوچتی نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ سرمد وہی پیشہ ور ہے نا جس کے ذریعے آپ نے مجھے اغوا کرنے والی نینی ہائر کی تھی؟ آج آپ کس کی جان لینے جا رہی ہیں؟ دفع ہو جاؤ آریانہ، اکیلا چھوڑ دو مجھے، وہ چلائی اور کار کی رفتار بڑھا دی۔ سرمد کی دکان ایک اندرون بازار میں تھی، اس میں ترکش قالین اور نوادرات سجے تھے، مگر اس وقت وہ خالی پڑی تھی۔ دروازہ اندر سے بند تھا، ایک بغلی دروازے سے سیڑھیاں نیچے اترتی تھیں۔ نیچے ایک خوبصورت سا دیوان خانہ بنا تھا جہاں ایک شیلف نوادرات سے آراستہ کیا گیا تھا، وہاں میز کرسیاں رکھی تھیں۔ اسرا اس وقت ایک کرسی پر بیٹھی تھی، اپنے سبز پارٹی ویئر کے برعکس اس کا چہرہ اب میک اپ سے پاک دھلا دھلایا سا تھا۔ بتائیے مسز اسرا۔ سامنے بیٹھا نوجوان بے حد دبلا پتلا تھا، اس کا سر جسم سے بڑا لگتا تھا اور سیاہ گھنگریالے بال چھتے کی صورت میں تھے۔ اس چھتے پر اس نے ایک سرخ ہیئر بینڈ لگا کر ان کو پیچھے کر رکھا تھا۔ میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ سینے پر بازو لپیٹے بیٹھی اسرا نے گہری سانس لی۔ تم میرے باپا کے وفادار رہے ہو اور میرے بھی۔ اس دفعہ صرف ایک چیز چاہیے، کام میں خود کر لوں گی، تم صرف اوزار فراہم کرو گے۔ سرمد نے اس کی گلابی متورم آنکھوں کو غور سے دیکھا۔ کام کیا ہے؟ کسی کی جان لینی ہے، اس کی آواز کپ کپائی۔ مسئلہ ہی نہیں ہے، میں لے لوں گا، آپ اپنے ہاتھ کیوں گندے کرتی ہیں؟ اس نے نفی میں سر ہلایا، یہ جان بہت قیمتی ہے اور مجھے بہت محبوب ہے سرمد، اسے میں خود لوں گی۔ اور کیا ہتھیار چاہیے آپ کو؟ زہر۔ صبح تک مل جائے گا، مگر آپ پہ الزام تو نہیں آئے گا؟ وہ فکر مند ہوا تو وہ مسکرا دی، بے فکر رہو، الزام اس لڑکی پر آئے گا جو اس الزام کی اہل ہے۔ اس کی آنکھوں میں جلتے انگارے صاف دکھائی دے رہے تھے، حالانکہ دکان کے اس حصے میں کوئی آتش بازی نہیں ہو رہی تھی۔ وہ صبح کے ایل کے آسمان پر بہت بکھری ہوئی طلوع ہوئی۔ آج آسمان پر بادل نہیں تھے اور مطلع صاف تھا، ایسے میں تتلیوں کے باغ میں بنی روش پر وہ دونوں چل رہے تھے۔ دائیں ہاتھ چلتا آدمی موہت تھا، اس کے کالر سے مائک لگا تھا اور وہ ہاتھ ہلا ہلا کر ایڈم سے سوالات پوچھ رہا تھا۔ ایڈم کے بال ماتھے پر بکھرے تھے، آنکھ کا نیل قدرے مندمل ہو چکا تھا، بازو پر بندھی آرم سیلنگ ویسی ہی تھی۔ وہ اپنے زخمی بازو کو گردن سے گویا لٹکائے مسکرا کر ساتھ چلتے ہوئے جواب دے رہا تھا۔ دو کیمرہ مین ان کے سامنے اپنے کیمرے لیے الٹے قدموں پیچھے ہٹ رہے تھے۔ ایڈم، اس جمعے کو آپ اپنی کتاب ریلیز کرنے جا رہے ہیں، کیسا محسوس کر رہے ہیں؟ زخمی ہاتھ والا نوجوان سر جھکا کر مسکرایا اور پھر چہرہ اٹھا کر کہنے لگا، میں اطمینان محسوس کر رہا ہوں، میری کتاب آن لائن ریلیز ہوگی اور اسے عام عوام مفت ڈاؤن لوڈ کر سکے گی۔ یہ دوری نگارہ ملایو کا پارٹ 1 ہے۔ ابھی میں ان تمام ای میلز کو نہیں پڑھ سکا، جب پڑھوں گا تو اگلا پارٹ لکھوں گا۔ ای میلز پڑھنے میں اتنی دیر کیوں لگ رہی ہے؟ کیونکہ وہ بہت زیادہ ہیں اور میں ایک اکیلا، اور پھر ہر ای میل کو سمجھنے، اس کا کنیکشن بنانے میں وقت لگتا ہے۔ وہ دونوں روش پر چلتے چلتے پل تک آ گئے۔ کیمرہ مین اب پل کے وسط میں کھڑے تھے اور ان کی ویڈیو بنا رہے تھے۔ ایڈم اینکر کی طرف رخ موڑے بات کر رہا تھا۔ اس کے بازو کے پلستر پر ایک نیلے اور زرد رنگ والی تتلی آن بیٹھی۔ آپ کو مزید دھمکیاں یا رشوتوں کی پیشکش ملی؟ ایڈم دھیرے سے ہنس دیا۔ اس مار پیٹ کے واقعے کے بعد کوئی دھمکی تو نہیں ملی، البتہ کلائنٹ اینڈ لی کے چند نامی گرامی کلائنٹس نے مجھ سے رابطہ کر کے دوستی کی خواہش ظاہر کی ہے۔ تو آپ نے کیا کہا؟ میں نے سب سے پہلے انہی کی ای میلز تلاش کر کے ان کے نام کتاب میں ڈالے، اور وہ دونوں ہنس دیے۔ اگر یہ لوگ آپ کو کورٹ لے گئے تو؟
بھائی میں نے تو ڈیٹا نہیں چرایا، مجھے تو وسل بلور نے دیا ہے۔ وسل بلور کو ہمارا قانون تحفظ دیتا ہے، اور کلائنٹ اینڈلی اگر ان کاغذات کو ڈینائی نہیں کرے گی، وہ وکلا ہیں اور ان کو معلوم ہے کہ یوں بولے گئے جھوٹ ان کو مصیبت میں پھنسا سکتے ہیں۔ پھر اس فرم نے تو کوئی جرم نہیں کیا، ہانگ کانگ کے قانون کے مطابق انہوں نے ان لوگوں کا روپیہ محفوظ رکھا ہے، تو اس میں غلط نہیں ہے۔ میں صرف یہ پوچھ رہا ہوں کہ ان لوگوں نے جو پیسہ کلائنٹ اینڈلی میں چھپایا تھا وہ کمایا کہاں سے تھا؟ صوفیہ رحمان جواب دے دیں، میں اپنی کتاب انٹرنیٹ سے اتار لوں گا۔ تتلی ہنوز اس کے بازو پر بیٹھی تھی اور وہ پل پر چلتا جا رہا تھا۔ پل کے نیچے تنگ سا چشمہ بہہ رہا تھا جس میں مچھلیاں تیرتی نظر آ رہی تھیں۔ پل کو سبز بیلوں نے دونوں طرف سے ڈھکا ہوا تھا، اوپر جا کر وہ مل جاتی، گویا سبز چھاتا سا بن جاتا۔ ان پتوں پہ جگہ جگہ چھوٹی بڑی تتلیاں بیٹھی تھیں۔ ویسے اگر آپ 3-4 بڑے آدمیوں سے ڈیل کر لیتے تو آپ کو بے تحاشا دولت مل سکتی تھی، پھر آپ نے ایسا کیوں نہیں کیا؟ محت کو سوال پوچھتے ہوئے توقع تھی کہ وہ کہے گا اسے دولت یا شہرت سے دلچسپی نہیں ہے، مگر وہ ایڈم بن محمد سے ابھی ٹھیک سے واقف نہیں ہوا تھا۔ دولت سب کو اچھی لگتی ہے محت، اور مجھے بھی لگتی ہے، اور میں ابھی بھی پیسے ہی کما رہا ہوں۔ یہ وہ انٹرویو کرنے کے آپ مجھے پیسے دے رہے ہیں، جو چینل مجھے بلاتا ہے وہ مجھے پیسے بھی دیتا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ میں ایک دن آپ سے بھی بڑا اینکر بن جاؤں، ملک کا ہائیسٹ پیڈ اینکر، تاکہ میں بھی ایک بہتر زندگی گزار سکوں۔ محت نے اسے آنکھوں میں اشارہ کیا، مگر وہ سادگی سے کہتا جا رہا تھا، میں اتنا بڑا صحافی بننا چاہتا ہوں کہ میری کتابیں ہاتھوں ہاتھ بکیں۔ سب سے اچھا ڈاکٹر سب سے مہنگا ہوتا ہے، جو جتنا اپنی فیلڈ میں اچھا ہوتا ہے وہ اتنے زیادہ پیسے لیتا ہے، کیونکہ وہ انسان کی محنت اور ٹیلنٹ کی کمائی ہوتی ہے۔ وہ سب میں ضرور کماؤں گا، لیکن سچ کو چھپا کے اور ضمیر کو بیچ کے نہیں۔ وہ دونوں اب پل سے اتر کر اس تنگ روش پر چلنے لگے جس کے دونوں اطراف درخت تھے، جہاں تتلیاں ہر سو اڑتی پھر رہی تھیں۔ ایک طرف باڑ لگی تھی جس کے ساتھ گرین ہاؤس بنے تھے، ان میں مختلف رنگوں اور سائز کے کیڑے رینگ رہے تھے۔ ناظرین، ابھی بریک پر چلتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا، محت نے کیمرے میں مسکرا کر کہا، اور جیسے ہی بتی بجھی وہ تیورا کر ایڈم کی طرف گھوما۔ یار، مائک کا بٹن آف کیا، تم بہت سیدھے ہو، یہ پیسے کی باتیں آن ایئر نہیں کرتے۔ کیوں؟ آپ مجھے انٹرویو کے پیسے تو دیتے ہیں۔ ہاں یار، مگر یہ جو پبلک ہوتی ہے نا۔ محت نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگا، یہ خود سارا دن بازاروں میں خرید و فروخت بھی کریں گے، اور ان کے اپنے ماں باپ کاروبار یا نوکریاں کر کے ان کو پالیں گے، مگر یہ کچھ لوگوں کو ہمیشہ درویش صرف دیکھنا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر، اسکالر اور لکھاری لوگ توقع کرتے ہیں کہ چونکہ یہ لوگ معاشرے کے ناسوروں کا علاج کر رہے ہیں، اس لیے ان کو یہ کام مفت میں کرنا چاہیے، اور اگر یہ اپنے کام کا معاوضہ لیں تو اسے بری نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ مگر سب کے گھر والے کام کرتے ہیں، کوئی ٹیچنگ کرتا ہے، کوئی دوسری نوکری کرتا ہے، باقی لوگ بھی تو کام کی تنخواہ لیتے ہیں۔ جو اپنی فیلڈ میں جتنا ترقی کرتا ہے اس کا معاوضہ اتنا ہی بڑھتا ہے۔ سب پروفیشنلز ترقی کرنا چاہتے ہیں، میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں۔ اچھا، لیکن کم از کم مجھے ملک کا ہائیسٹ پیڈ اینکر نہ کہہ دینا، انکم ٹیکس والے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر۔ اس نے ہاتھ جوڑے تھے۔ ایڈم نے گہری سانس لی۔ ویسے آپ ملک کے ہائیسٹ پیڈ اینکر ہیں تو صحیح، آپ نے خود مجھے بتایا تھا، مگر محت کی گھوری دیکھ کر ہاتھ اٹھا دیے۔ اوکے، آپ کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، لیکن مجھے اپنی محنت اور کام کا برحق معاوضہ لینے میں کوئی شرم، کوئی جھجک نہیں ہوتی۔ وہ صاف گوئی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے عام سیلنگ پر تتلی ہنوز اسی طرح بیٹھی تھی، سفید پلستر پر رنگین قلموں سے لکھے دستخطوں کو وہ دیکھے جا رہی تھی، اور اس کو دیکھ کر ایڈم نے سوچا تھا کہ معلوم نہیں اس بار چیتالیہ نے اس کا انٹرویو دیکھا تھا یا نہیں۔